السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس الرحمن مکۃ المکرمہ سے فضائل کی دنیا میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے شب برات کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہم نے ایک پیغام ریکارڈ کروایا تھا اور آج یہ دوسرا پیغام ہے کہ شب برات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے۔ شب برات مبارک رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ اس میں ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ پاک کی عبادت چاہے کسی بھی انداز میں ہو وہ کرنی چاہیے۔ کوئی مخصوص عبادت اس شب کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن جس کو آپ بندگی کہیں، اللہ کی عبادت کہیں، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں نوافل کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، ذکر کا اہتمام کر سکتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی نیک اعمال آپ کریں گے آپ کو ان کا ثواب ملے گا۔ مخصوص کوئی بھی عبادت اس میں خاص نہیں ہے کہ فلاں طریقہ سے فلاں وقت پہ یہ چیز کرنے کو ہے، نہیں، ایسا روایات میں کچھ بھی منقول نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نوافل کا اہتمام کریں۔ نوافل میں آپ 2 رکعت والے نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں اور 4 رکعت والے نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ اس میں آپ نوافل کا اہتمام اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت آپ باندھ لیں، اور جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں ایسا ہی آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ درمیانے قعدہ میں بیٹھ کر آپ نے اتحیات کو آخر تک پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنا ہے، اور سلام نہیں پھیرنا، بغیر سلام کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد آگے تیسری رکعت کے اندر آپ ثنا سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے منقول ہیں۔ آپ اس کو 4 رکعت پوری کریں اور پوری کرنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں اور دعا کریں۔ اور اسی طرح جو صلاۃ و تسبیح منقول ہے کہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ اس میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سنگل رکعات 2 رکعات والے نوافل، چاہے وہ آپ 10 رکعت پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مخصوص تعداد اس میں کوئی متعین نہیں کہ آپ نے کتنے پڑھنے ہیں اور کتنے نہیں پڑھنے، اس طرح کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہاں عبادت کرنی چاہیے اور ساتھ میں اللہ سے عبادت کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما اور اپنی نافرمانی والی زندگی سے ہمیں بچا۔ اسی طرح آپ اس میں تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سورہ یاسین کو پڑھیں، اسی کو بار بار پڑھتے رہیں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، بار بار کرتے رہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پورا قرآن پاک جہاں سے بھی آپ کو آسان لگے، جو آپ صحیح پڑھ سکتے ہوں، جو آپ نے تجوید کے ساتھ قاری صاحب سے پڑھا ہو، وہ آپ پڑھیں اور صحیح تلفظ اور الفاظ کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں اللہ پاک آپ کو زیادہ ثواب دے دیں گے۔ چہ جائے کہ آپ زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ پڑھ لیں جو آپ کا پڑھا ہوا نہیں، یا آپ اس کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ثواب آپ کو ملے گا، لیکن جہاں آپ غلطی کریں گے اس غلطی کی وجہ سے آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر ہمیں اس میں فضول گوئی سے، لہو و لعب سے اور لایانی کاموں سے، جس طرح آتش بازی ہو گئی، آگ جلانا ہو گئی، پٹاخے بجانا ہو گیا، یا اس طرح کے جتنے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں پوری زندگی اپنی اطاعت والی نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ لہو لعب سے، لا یعنی کاموں سے، فضول باتوں سے ہمیں بچا اور ہمیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ سارے اعمال آپ اکیلے اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس طرح اہتمام گھر میں نہیں ہے، آپ محلے کی مسجد میں بھی جا کر انفرادی اعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے بھی نوافل ہیں ان کو آپ نے انفرادی ہی پڑھنا ہے۔ نفل نماز جتنی بھی ہے اس کو آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ نے انفرادی ہی رکھنا ہے، اور انفرادی ہر بندہ اپنے اپنے نفل کی نیت کر کے اس کو ادا کرے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن اس محلے کی مسجد میں جا کر وہاں مجلس میں پہنچ کر باتیں کرنا، فضول ٹائم ضائع کرنا، گپ لگانا، دوستوں کے ساتھ محفل جمانا اور ایسا کام کرنا جس سے آپ کا ٹائم ضائع ہو، برباد ہو، آپ کا ٹائم بابرکت بننے کی بجائے آپ کا فضول باتوں میں وہ ٹائم ضائع ہو جائے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے وقت کے اندر برکت ہو اور ہمارا وقت قیمتی بنے۔ ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم برباد ہو، لا یعنی کاموں میں، فضول باتوں میں، گپ شپ کے اندر۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ جس طرح یہ شب قدر کے فضائل کو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی طرح فضائل درود، فضائل نماز، فضائل ذکر کو آپ یہاں سماعت فرماتے ہیں، اس طرح کی فضائل کی احادیث، ان کے اعمال کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیے اور ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ شمس الرحمن، مکۃ المکرمہ۔ فضائل کی دنیا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا فی الدارین۔